السلام علیکم۔ اسکل از بیٹر دین فیسلٹیز۔ آج ایک واقعہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ اسکل از بیٹر دین فیسلٹیز۔ ایک دفعہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ اسکلز کو بہت پریفر کرتا تھا، اسکل سیکھنے کو، اور دوسرا جو تھا وہ کہتا تھا کہ کیا یار تم اسکل سیکھنے میں لگ رہتے ہو، اتنی محنت کرتے ہو، اس کی جب فیسلٹیز کو یوز کرو۔ فیسلٹیز کس لیے ہیں؟ تو ایک دن وہ ایک تندور والے کے پاس پہنچے، تو تندور والے نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ پراٹھا بنانا سیکھ لیں، یا پھر آپ یہاں پہ بیٹھے میں آپ کو پراٹھا دے دیتا ہوں۔ اب جو فیسلٹیز کو یوز کرنے والا تھا، اس نے کہا کہاں اتنا تردد کریں گے گرمی میں بھی، اور جو ہے سارا اتنا تردد کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ آپ مجھے پراٹھا بنا دیں۔ اور جو دوسرا تھا اس نے کہا کہ اسکل جو ہے وہ اسکل از بیٹر دین فیسلٹیز، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ جو ہے وہ پراٹھا بنانا سکھا دیں۔ اب جس نے ڈیمانڈ کی تھی پراٹھا بنانے کی، اسے تو پراٹھا بنا کے دے دیا، جس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ مجھے پراٹھا بنانا سکھا دیں، اس نے اسے پراٹھا بنانا سکھا دیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں پردیس میں سفر کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کسی دوسرے شہر میں پہنچے تو وہاں پہ روزگار کے لیے وہاں گئے، تو اب چونکہ اجنبی لوگ تھے، اجنبی شہر تھا، کچھ جاننے والے بھی نہیں تھے، روزگار بھی اتنا خاص نہیں تھا، تو اب وہاں پہ جس شخص نے پراٹھا بنانے سیکھے تھے وہ تو اب وہاں پہ پراٹھا بنا کے خود کھا رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا، لیکن وہ شخص کہ جس نے پراٹھا بنانے کی بجائے بنا بنائے پراٹھے کو ترجیح دی تھی، اب وہاں پہ اس کے پاس اتنے پیسے تو تھے نہیں کہ وہ بنا بنایا پراٹھا خرید سکے، اور کوئی اپنا تھا بھی نہیں کہ جس سے وہ ادھار لے کے جو ہے وہ پراٹھا لے سکے۔ تو اب اس کو جو ہے وہ جان کے لالے پڑ گئے، بھوک نے شدت اختیار کر لی، اور وہ جو ہے بھوک سے مرنے کی حالت میں آ گیا۔ تو اب جو دوسرا شخص تھا وہ جو ہے وہ انجوائے کر رہا تھا اپنی لائف کو، کیونکہ اس نے اسکلز کو پریفر کی تھی۔ اور اسکل کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہنر ہے وہ ہنر انسان کو بھوکا نہیں مرنے دیتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں پہ وہ سہارا بن جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم اسکلز جو ہے وہ کوئی پروفیشنل لیول پہ سیکھیں، کوئی اسکل جو ہے وہ ہمارے پاس بہت ہی ٹاپ لیول کی اسکل ہونے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکل ہو، چاہے آپ کے پاس شوز سلائی کرنے کی اسکل ہے نا، یہ بھی آپ کو کبھی بھی بھوکا پیاسا مرنے نہیں دے گی، آپ کو کبھی بھی ننگے پاؤں یہ چلنے نہیں دے گی۔ اور لہٰذا فیسلٹیز کو بھی یوز کریں، یہ نہیں کہ فیسلٹیز کو یوز نہ کریں، فیسلٹیز کو بھی یوز کریں، لیکن زیادہ سے زیادہ جتنی آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا بول رہا ہے تو اس بولنے والی کمیونیکیشن اسکل کو یوز کرے، جو اپنی اسکل سیکھے اور اس کو یوز کرنا سیکھے۔ یہ بعض اوقات اگر ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں، ابھی ہم اس کو فیسلٹیز کو یوز کر سکتے ہیں تو یوز کریں۔ بعض اوقات ہم اس سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز کو یوز کرنے کی کوئی پراپر ریسورس نہیں ہوتا، تو اس میں ہمارے پاس یہ اسکل جو ہے وہ بہت بینیفٹ رہتی ہے۔ اس لیے جو پروفیشنل لوگ ہیں، جو سکسیزفل لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ ہمارا بجائے اس کے کہ ہم فیسلٹیز کو یوز کریں، ہم مور اینڈ مور اسکل سیکھیں۔ ہاں واٹ ایور کہ ہم اسکل سے ہم کس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے، اس بات سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ اسکلز ہونے چاہیے، تاکہ جس طرح اس شخص کو اگر اس نے بھی روٹی بنانا سیکھی ہوتی تو وہ دوسرے شہر میں جا کے آرام سے روٹی بنا سکتا تھا، بجائے اس کے جس شہر میں ہے اس شہر میں وہ ایک دن لگا کے سیکھ لیتا اسکل، باقی فیسلٹیز کو یوز کرتا اور کھاتا رہتا روٹی بے شک جہاں سے مرضی۔ لیکن اس نے کیا کیا، اس نے سیکھنے کو پریفر ہی نہیں کیا، اس نے کہا چلو جی فیسلٹیز ہیں اس کو یوز کرو۔ تو یہ نہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں تو ہم اسکل نہیں یوز سیکھیں گے۔ ہم زندگی جو ہے، اگر ہمارا زندگی ایک پہیے کی مانند ہے، اگر ہمارا پہیہ آج اوپر ہے تو کل وہ روڈ کے نیچے بھی ہوگا، تو ہمیں کسی بھی وقت جو ہے وہ زندگی روڈ کے اوپر لا سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جتنی اسکلز ہوں گی اتنی کم ہے، ہمیں مور اینڈ مور اسکلز جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔